السلام علیکم۔ اب جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں میں سے اگر آپ بغور مشاہدہ کریں تو کچھ لوگ ایسے ضرور نکلیں گے جو ناخوش ہیں، پریشان ہیں، اداس ہیں، لمحے موجود میں نہیں ہیں، یعنی جو حال کو انجوائے نہیں کر پاتے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں اور اس کے اندر وہ ٹیسٹ فیل نہیں کرتے۔ جیسے فرض کر لے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانے کو انجوائے نہیں کر رہا، اگر کوئی سو رہا ہے تو اس سونے کا جو مزہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، وہ نہیں لے پا رہا۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی گرد و نواح میں ایسے لوگ اگر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ خود اس کیفیت سے دوچار ہوں۔ تو آج اس کیفیت کے پیچھے سب سے بڑے محرک کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ جب بھی ہم اداس ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، ناشکراپن کی کیفیت ہم پہ طاری ہوتی ہے یا لمحے موجود کو ہم انجوائے نہیں کر پاتے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر احساس مظلومیت ہوتا ہے۔ احساس مظلومیت ایسا احساس کہ جس میں ایک انسان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناحق ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ یعنی وہ حقیقت سے کچھ دور ہو جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ بڑھا چڑھا کے اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ چیز نہ ہو، یعنی حقیقت میں اس انسان کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو، لیکن اس کو لگ رہا ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت اکثر آپ دیکھیں گے ساس میں ہوگی یا بہو میں ہوگی یا دوسرے رشتوں میں آپ دیکھیں گے۔ اگر اس سے آپ ہٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ کیفیت دیکھیں گے۔ تو اگر ہم ساس اور بہو کی مثال لیں تو ہو سکتا ہے جو ماں ہے، جو اس وقت ساس ہے، اس کو یہ لگتا ہو کہ میرا بیٹا جب سے اس کی شادی ہوئی ہے، میرا بیٹا ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا، اور جو میرا حق ہے جیسے مجھے ملنا چاہیے ویسے نہیں دے رہا۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو ساس ہے یا ماں ہے اس میں احساس مظلومیت آ جائے۔ اسی طریقے سے جو بیوی ہے ہو سکتا ہے وہ اس احساس کی شکار ہو جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اب بیٹا ہو سکتا ہے نہ بدلا ہو، شوہر ہو سکتا ہے نہ بدلا ہو۔ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ احساس مظلومیت میں رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان خود کریٹ کر لیتا ہے، اور یہ احساس آپ کو کبھی بھی خوش ہونے نہیں دے سکتا، یہ احساس کبھی بھی آپ کو پر اعتماد ہونے نہیں دے سکتا، یہ احساس کبھی بھی آپ کو شکر گزاری کی طرف نہیں لا سکتا، یہ احساس کبھی بھی آپ کو پازیٹیو تھنکنگ نہیں دے سکتا۔ اور آپ اگر بغور مشاہدہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹوں میں ہمارا زیادہ تر وقت احساس مظلومیت میں گزرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں مار دے گا، کوئی ہمارا حق چھین لے گا، کوئی میری اولاد کو چھین لے گا، یہ نظام ہمیں تباہ کر دے گا، کوئی موت سے ڈر رہا ہے، موت سے اس طرح سے ڈر رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات جو اچھے معاملات کرنے چاہیے جس سے اس کی آخرت بہتر ہو سکتی ہے وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی ناشکرے پن میں آ گیا ہے، پیسمزم میں آ گیا ہے۔ تو کہیں نہ کوئی قسمت سے ڈر رہا ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے، میری قسمت میں ہمیشہ میرے ساتھ کچھ برا ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی وجہ ہو جس سے یہ احساس آپ میں آ گیا ہے، یعنی احساس مظلومیت آپ میں آ گیا ہے، تو اب آپ کام سے گئے مطلب یہ کہ اب خوشی آپ سے دور ہو جائے گی، شکر گزاری دور ہو جائے گی، لمحہ موجود میں نہیں رہ پائیں گے آپ۔ اور اس احساس سے بچنے کے لیے جو بالکل آسان لیکن بہت ہی زیادہ نایاب چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ علم کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، ایمان کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور صاحب ایمان لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں میں احساس مظلومیت زیادہ دیکھیں گے جن کے پاس علم کی کمی ہے۔ میں ڈگری کی بات نہیں کر رہا، میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا جو ہم کالج سے لیتے ہیں، میں علم کی بات کر رہا ہوں۔ علم وہ جو روشنی کی مانند آپ کو حق اور سچ دکھاتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، یہ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ آپ نے خود ایسے کام کیے ہیں، ایسی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ابھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ آپ خود سب سے بڑی وجہ آپ خود ہیں اس زیادتی کے ہونے کی، یعنی یہ زیادتی آپ ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو علم آپ کو دکھاتا ہے، آپ کا تزکیہ کرتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ جہاں پہ غلط ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے جو سزا آپ کو مل رہی ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ غلطی کو ٹھیک کریں تاکہ وہ سزا رک جائے۔ اس طرح ایمان آپ کو احساس مظلومیت سے نکال دیتا ہے، وہ آپ کو صبر دیتا ہے، شکر دیتا ہے اور لمحے موجود میں رہنا سکھاتا ہے۔ ایمان والا کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ احساس مظلومیت میں زندگی گزار رہا ہو۔ اسی طرح صاحب ایمان یا صاحب
علم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم کمپنی اختیار کرتے ہیں تو بھی اس کیفیت سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔